باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں عقیل بھائی اور ان کی تمام ٹیم کو کہ جنہوں نے 1 سال پہلے اسی جگہ پہ کنونشن کیا اور اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ وہ سال کے بعد دوبارہ کنونشن کریں گے، تو آج اگلے سال کا دوسرا قرآن کنونشن جو ہے یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اگرچہ جتنی تعداد میں لوگوں کو آنا چاہیے تھا، شاید رمضان کی وجہ سے اتنی تعداد تو نہیں آئی۔ کیونکہ ہمارا جو مزاج ہے یہ عام طور پہ رمضان میں ہماری جو طریقہ کار ہے، ہماری جو ورکنگ ہے، یہ ہم تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو تبدیل ہونے کی وجہ سے حالانکہ اگر ہم اسلام کی تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں تو رمضان میں باقاعدہ جنگیں لڑی گئی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کا بننا یہ بھی رمضان میں ہی ہوا تھا۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ قوموں کی موت ہوتی ہے، مرکز سے جدائی، مرکز سے علیحدگی، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ مرکز قانون کی شکل میں بھی ہوتا ہے، مرکز اس قانون پہ چلنے والی بنیادی شخصیات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد مرکز ایک جگہ بھی ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو مرکزی چیز بنتی ہے وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نظریہ بنتا ہے، تعلیمات بنتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی نظریہ ہوگا تو پھر نظریاتی لوگ جب اکٹھے ہوں گے تو پھر جو وہ اپنی تنظیم سازی یا اپنے آپ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں گے، تو جو اپنے میں سے لوگوں کو آگے کریں گے تو وہ پھر مرکزی شخصیات بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کسی بھی نظریہ کو فلوٹ کرنے کے لیے، لوگوں میں لے کر جانے کے لیے ایک جگہ کا، بنیادی جگہ کا تعین کیا جاتا ہے، اور وہ جگہ بھی مرکز کہلاتی ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا مرکز جو ہے وہ، کیونکہ ہم سب جو آئے ہوئے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک، کہ یہ جو کتاب ہے نا جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی ڈیٹیل مکی صورت ہے سورہ انعام، اس کی آیت نمبر 155 میں یہ کہا ہے کہ ھذا کتاب، یعنی یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ھذا عام طور پہ ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یعنی یہ برکت والی ہے، فاتبعوہ، بس کیا کرنا ہے کہ اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہے، واتقوا، اور پھر تقوی اختیار کرنا ہے۔ یعنی جس طرح اس نے کہا ہے اس طرح اگر آپ کام کریں گے تو آپ میں تقوی پیدا ہوگا۔ جو کام اس نے روکے ہیں اس سے رک جائیں گے تو اس سے آپ میں تقوی پیدا ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ پھر رحم ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی چیز، اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں دے دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں کہا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پس اس کی طرف اسی طرح بلائیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طرح استقامت کے ساتھ لگ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور
دوسرے لوگ ہیں جو کتاب کے علاوہ خواہشات اور دوسری چیزیں بنا کے اس پہ چلانا چاہتے ہیں، ان کی تباہ نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا کل، جو آج بھی کل ہے، اور انہیں اعلان کر دینا، قل انی امرت قل انی آمنت بما انزل من الکتاب، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں چیزیں نازل کی ہیں میں ان پر یقین رکھتا ہوں، اور انی امرت ان اعدل بینکم، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان ایک عدل کا نظام قائم کر دوں۔ لیکن ساتھ ہی سب کے لیے اعلان کر دیا اللہ ربنا و ربکم، کہ یعنی مخالفوں کو بھی بتا دیا، سب انسانوں کو بتا دیا کہ اللہ ربنا و ربکم، کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ساتھ کہا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، لیکن عمل اپنے اپنے ہیں۔ یعنی رب سب کا ہے۔ جب اللہ کی چیزوں کی بات آئی ہے، اللہ کی پرورش کے لیے تمام دی ہوئی کائنات کی بات آئی ہے، تو اس وقت یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ ربنا و ربکم، کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، بھئی تمہارا بھی رب ہے، لیکن لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، لیکن ہمارے اعمال ہمارے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، اس عمل کے سلسلے میں ہماری ایک دوسرے کے ساتھ کوئی حجت والی نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، کیوں؟ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں اسی کی طرف بلایا گیا، اسی طرح بلایا گیا، اسی طرح اعلان ہوا، اور حتیٰ کہ اللہ نے اپنے رسول کو فرما دیا، سورہ احزاب 33 نمبر سورت میں 27 نمبر آیت ہے، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو اس میں اللہ نے کہا کہ وَأَوْرَثَكُمْ، اور تمہیں وارث بنا دیا، أَرْضَهُمْ، ان کی زمینوں کا، جو یہ لوگ کہتے تھے نا ہماری زمینیں ہیں، اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے وارث بنا دیا تمہیں، أَرْضَهُمْ، ان کی زمینوں کا، جو یہ کہتے تھے ہماری ہیں، نہیں مانتے تھے یہ اللہ کی ہیں، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ گھر اللہ کی زمین پہ ہیں، کہتے تھے ہماری ہیں، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، جو یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ کے ہیں، کہتے تھے ہمارے ہی ہیں، اس لیے ہم دیں گے تو ساتھ پیسے ہی لیں گے، اور ساتھ کہا أَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پہ ابھی آپ نہیں پہنچے۔ تو اللہ کی ذات اپنے بندوں کو دنیا میں زمین کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی ذات اپنے صالح بندوں کو اس زمین کا وارث بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے وسائل کو، اللہ کے زمین اور زمینی وسائل کو عدل کے مطابق لوگوں کو تقسیم کریں اور لوگوں کی گردنیں لوگوں سے آزاد ہو جائیں۔ ذرا غور کرنا ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ کی زمین رہنے کے لیے بھی ہو اور گھر کے لیے بھی ہو، یعنی رہنے کے لیے بھی ہو اور پھر کاروبار کے لیے بھی ہو، اسے اس کا حصہ ملے، تو کیا وہ کسی کا غلام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس کو اس کا حصہ ہی نہ دیا جائے، اس کا حصہ مانا ہی نہ جائے، تو آپ بتائیں کیا وہ آزاد ہو سکتا ہے؟ لازمی بات ہے، اس نے اس اللہ کی زمین پہ رہنا بھی ہے اور اس میں اس کی معیشت بھی ہے، اس میں اس میں نے کام بھی کرنا ہے۔ اگر اس کا حق ہی نہیں ہے آپ دیں گے، یعنی اس کی جو میراث ہے وہ ہی کھا لیں گے دوسرے اشخاص، تو کیا ہوگا؟ اس کی گردن ان لوگوں کے آگے پھنس جائے گی۔ تو انبیاء اور انبیاء کے ماننے والوں کو اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ فَقٌّ رَقَبَہ کیا کریں، کہ گردنوں کو آزاد کروائیں، گردنوں کو چھڑوائیں،
کن سے؟ ان ظالم انسانوں سے۔ اور یہ یاد رکھیں، اس پہ پھر غور کرنا ہے کہ گردنیں دو صورتوں میں انسان کی یہ ضرورت ہے، زمین بھی انسان کی ضرورت ہے، وسائل بھی انسان کی ضرورت ہے، یعنی زمین بھی انسان کی ضرورت ہے، اور یہ جو پیداوار ہے جس کو معیشت عام لفظوں میں کہتے ہیں، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اور جن بندوں کے پاس بھی یہ اپنی نہیں ہوتی، انہیں ضرور معیشت والے کا غلام بننا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اس قرآن کے ساتھ، جس طرح ایک چھوٹا سا شعر عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زمانے میں مکرم تھے عامل قرآن ہو کر، ہم زمانے میں ہوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی پہلا اور آخری مرکز جو مسلمانوں کے لیے ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب ہے۔ پہلے جو تاریخ ہم بیان کرتے ہیں اس میں جتنی بھی کامیابی حاصل ہوئی وہ اس کتاب کی روشنی میں ساتھ ساتھ کام کرنے سے حاصل ہوئی، یہ ہر کوئی بیان کرتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، اگر آپ دوبارہ کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب پھر اس کو اسی طرح محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اسی طرح پھر اٹھا لیں۔ یہ جو قرآن مجید اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب ہے، جس کا نام قرآن بھی ہے، کتاب بھی ہے، ذکر بھی ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا ایک پاکستان میں وارث جماعت کوئی نہیں ہے۔ قانون والے چلاتے ہیں، اس کے وارث پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس قانون کے لیے کام کرتے ہیں، کام کر کے پھر اختیار حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس قانون کے مطابق تب فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ صرف کتاب ہی رہے، اور اگر آپ صرف اس کو پڑھ کے بیان بھی کرتے رہیں، اس کا وارث نہ بنے، اس کے لیے محنت نہ کریں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ قانون کی شکل میں وہ کتاب نہیں آیا کرتی۔ تو کتاب کہتے ہی لکھی ہوئی باتوں کو ہے، اور یہ قرآن جو ہے اس نے کیونکہ لکھے ہوئے قوانین ہیں، اس لیے یہ بطور قوانین کے ہیں ہمارے پاس۔ اگر اس میں کچھ واقعات بھی ہیں، اگر اس میں قیامت کے بعد آنے والے کچھ واقعات بھی ہیں، لیکن جو بنیادی چیز اس میں بیان ہے وہ ہمارے حقوق کا تعین ہے کہ ہمیں اللہ کی زمین میں، اللہ کی اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی، ہم جو اس وقت مردہ قوموں کی طرح ہیں، تو اس کی وجہ اور کوئی نہیں، صرف یہ ہے کہ ہم اپنے مرکز قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، اگر پتہ لگ جائے تو اسی وقت مرکز کو تھام لو۔ اگر مرکز کو تھام لو گے تو یقیناً آپ کا سفر جو ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں دگنا اجر دیا جائے گا۔ دگنا اجر اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ منفی کی طرف سفر کر رہے تھے وہ رک گیا، جب آپ مثبت کی طرف آپ نے سفر کیا تو اتنا مثبت کی طرف ہو گیا، تو سفر جو ہے دگنا ہو گیا نا۔ ادھر آپ چلے نہیں ہیں، ادھر آپ چل پڑے ہیں، ادھر کا فاصلہ کم ہو رہا ہے، ادھر کا فاصلہ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو، کیونکہ اب ابھی زندگی دی ہوئی ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، کب ختم ہوتی ہے؟ اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو جتنے بھی بزرگ ہیں ہم زیادہ وقت گزار چکے ہیں، کم وقت ہمارا باقی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں اس نے پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ وہ بھی اس کتاب کے متعلق پوچھنا ہے۔ سورہ زخرف 43 نمبر سورت ہے، اور اس کی 43 نمبر آیت ہے، 46 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے کہا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ مضبوطی کے ساتھ لگ جو اس کے ساتھ جو میں نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ صراط مستقیم۔ اگر آپ اس پہ نہیں لگے ہوئے تو آپ سمجھیں کہ آپ صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، آپ کسی نہ کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں۔
تو اگر اور طرف لگے ہے تو ظاہر نتیجہ تو اور ہی آئے گا نا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا انہ لذکر اللہ کا والے قوم کا وسوف تسألون، کہ یہ ذکر ہے آپ کے لیے، آپ نے رسول کو فرمایا، اور آپ کی قوم کے لیے، اور ہم آپ کی قوم ہیں، وسوف تسألون، اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ ہمیں پوچھا جانا ہے اس کتاب کے متعلق کہ رسول آئے تھے، انہوں نے کتاب پہنچائی ہوئی تھی، کیا آپ نے اسے مرکز کی طرح پکڑے رکھا یا نہیں پکڑے رکھا؟ اور اسی لیے یہی بات دہرا دی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں، کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی اس رسی کو، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرنا۔ لیکن اس وقت کیونکہ اس کتاب کی وجہ سے محبت پیدا ہو چکی ہوئی تھی، وہ جو آپس میں اجنبی تھے وہ آپس میں ایک بن چکے ہوئے تھے، اس لیے اس کا آگے والا حصہ جو بتایا، کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ جب اس کتاب سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، اس کتاب کے ساتھ لگنے کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تباہی کے گڑھے کے کنارے پر تھے اور وہاں سے تمہیں واپس لوٹا دیا گیا۔ تو جب انسان علیحدہ علیحدہ ہوں، آپس میں عداوت رکھتے ہوں، تو جس طرح اللہ نے یہ بات کہی ہوئی ہے سورہ اپنا جو ہے انعام میں 64 نمبر آیت میں، کہ کل کہہ دو ان کو هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے عذاب دینے پہ، چاہے وہ آپ کے اوپر سے عذاب دے دے، چاہے وہ من تحت أَرْجُلِكُمْ، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے دے دے، اور یَلْبِسَکُمْ شِیَاعًا، یا تم گروہ گروہ بن جاؤ، وَيُذِيقُ بَعْضَکُم بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے مزے سے، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، اگر ہم مرکز کے ساتھ لگ جائیں تو ہماری اس میں بقا ہے، لیکن مرکز کے ساتھ لگنے کے لیے وہ بھی اللہ نے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ رکھیں گے اور اس کی صورت میں لگیں گے تو یقیناً اللہ کی ذات کی رحمتیں ہر وقت موجود ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو ایک قانون کو مانتے ہیں، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں تو اس سے بڑی بدبختی ان لوگوں کی بھی کوئی نہیں۔ اور جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں، ظاہر ہے اگر وہ فائدہ خود نہیں حاصل کریں گے تو انہوں نے دوسروں کو کیا دیا؟ بھائی پہلے جو لوگ کسی چیز سے اگر میں فائدہ حاصل کروں گا تو میں کسی کو بتاؤں گا اور اسے بھی فائدہ دوں گا نا۔ اگر مجھے ہی فائدہ نہیں ہوا تو میں لوگوں کو فائدے کی باتیں کیسے دے سکتا ہوں؟ میرے سے کیسے فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو؟ اس لیے پہلا کام جو ہے، جو اہل قرآن ہیں، جو قرآن کو ماننے والے ہیں، جو اللہ اور اللہ کی رسول کی کتاب کو مانتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس کو جان کر پڑھتے ہیں، ان پہ یہ اللہ نے واجب کر رکھا ہے واللہ نا، وہ لوگ جو اللہ نے کہا ہے کہ واللہ استجابوا لربہم، کہ وہ جو لوگ جو اپنے رب کی باتوں کو مانتے ہیں، قبول کیے ہوئے ہیں، وہ کی کرتے ہیں یقیم الصلاۃ، کہ وہ جماعت قائم کرتے ہیں، جماعت کی صورت میں ہوتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اپنے جتنے کام ہیں وہ مشورے سے کرتے ہیں، جو جاننے والے ہیں۔ مشورہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے جو جاننے والے ہوتے ہیں، جو نہیں جاننے والے ہوتے ہیں ان سے مشورہ نہیں ہوتا، انہیں بتایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی جان لیں۔ جب وہ بھی جان لیں گے پھر وہ بھی مشورہ دے سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مشورہ انہوں نے کرنا ہے، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور صلاۃ کی انہوں نے کرنی ہے، انہوں نے ہی کرنی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے۔ تو میرے دوستو، اب پھر مبارکباد ہے خاص طور پہ اس بات کی کہ فیصل آباد والوں نے قرآن ٹی وی جو ہے یہ لانچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ اگر چیز بنائی ہے
تو اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے کہ یہ چلے اور چلتی رہے. کیوں؟ اگر چیز بن جاتی ہے اس کو چلائے رکھنا یہ اصل بات ہوتی ہے. کیوں کہ اللہ نے جس طرح کہا ہے نا، اللہ دینا قالوا رب اللہ ثم استقام، کہ کہہ تو دیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن استقامت کے ساتھ اس پہ اگر قائم رہو گے تو پھر آگے نتیجے شروع ہوں گے. تو اسی طرح قرآن ٹی وی ایک بہت اچھی کاوش ہے اور یقیناً اس کا فائدہ ہوگا، ابلاغ کا جدید ذریعہ ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب تک قرآن کو جاننے والے لوگ اپنا ایک تھنک ٹینک، اپنی ایک شورا ان لوگوں پہ مشتمل نہیں بنائیں گے جو اس قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، اور وہ آپس میں ایک ہو کے نہیں بیٹھیں گے، آپس میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے مستقبل کی خاطر اگر ایک ہو کے نہیں بیٹھیں گے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ ان سے بڑا بھی ظالم کوئی. اور ظاہر ہے جب آپ ایک ہو کر بیٹھیں گے تو یہ کتاب آپ نے پڑھ دی ہے. جس طرح آپ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں نا، کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کٹھے ہو کے آپ اگر یہ کتاب پڑھیں گے تو یہ بہت سے مسائل چھوٹے چھوٹے حل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس کو کٹھے ہو کے نہ پڑھا، یہ ذہن میں رکھے کام کرنے والا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو نہ کیا، دانستہ یا نہ دانستہ نہ کیا، تو پھر یہ جتنا اختلاف ہے اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے. یہ بات ذہن میں رہے، جو میں باتیں کر رہا ہوں نا یہ ریکارڈ ہو رہی، اس میں نہیں صرف ریکارڈ ہو رہی، اللہ اپنی کائنات کی ایک کتاب مبین بنا رہا ہے. جس نے مجھے قوت گویائی دی ہے، آپ کو قوت گویائی دی ہے، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں سینسر. جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو یہ اس کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ میں نہیں دیکھتا، ساتھ وہ بھی دیکھتا ہے جس نے یہ چیز لگائی ہوئی ہے. یہ اس کے پاس اس کا سینٹرل سسٹم ہوتا ہے. تو اسی لیے اس نے کہا ہے کہ میں آپ کی ہر چیز کو جانتا ہوں. کیوں؟ ہم میں ہر چیز اس نے لگائی ہے، جس چیز کا ہمیں پتہ بھی نہیں. جس طرح یہ موبائل میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن جنہوں نے لگائی ہوئی ہے ہمیں پتا ہوتا.